لم يكن بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على وانت اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر وارث فرش ازا امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة العجل بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ وہ نبی ہیں جو زمین کے لیے رحمت، یہ وہ نبی جو آسمان کے لیے رحمت، یہ وہ نبی جو فرش کے لیے رحمت، یہ وہ نبی جو عرش کے لیے رحمت، یہ وہ نبی جو انسانوں کے لیے رحمت،
یہ وہ نبی جو حیوانوں کے لیے رحمت، یہ وہ نبی جو فرشتوں کے لیے رحمت، یہ وہ نبی جو جنوں کے لیے رحمت، یہ وہ نبی جو ہواؤں کے لیے رحمت، یہ وہ نبی جو فضاؤں کے لیے رحمت، یہ وہ نبی جو ماضی کے لیے رحمت، یہ وہ نبی جو مستقبل کے لیے رحمت، یہ وہ نبی جو دوستوں کے لیے رحمت، یہ وہ نبی جو دشمنوں کے لیے رحمت، یہ وہ نبی جو اپنے کے لیے رحمت، یہ وہ نبی جو غیروں کے لیے رحمت، جو سارے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے گھر میں رحمت بن کے آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ وہ یا سیدہ فاطمہ ہیں، وہ جو مصطفیٰ کے گھر میں رحمت بن کے آئی ہیں۔ تبھی تو جب لوگوں نے رسول اللہ کو طعنہ دیا، کہا آپ کے پاس تو کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ کا پیغام نہیں چلے گا، رسول خاموش ہیں۔ اور مومن کا طریقہ بھی یہی ہے، مومن اپنا ڈیفینڈ نہیں کرتا، کہتا ہے میرا دفاع خدا پہ چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کرتے تھے، رسول اللہ کو طعنہ دینے لگے، آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں، آپ کا پیغام نہیں چلے گا، رسول خاموش ہیں۔ آواز قدرت آئی، حبیب نہ گھبرائیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ تو ہم نے خیر کثیر آپ کو عطا کر دیا ہے۔ وہ خیر کثیر جس کے بارے میں کیا خوبصورت کہا شاعر نے کہ وہ سلیماں کا محل تھا، یہ ہے زہرا کا مکان۔ وہ سلیمان کا محل تھا، یہ ہے زہرا۔ حضرت سلیمان نبی جنوں کے بادشاہ تھے، حکومت تھی بڑی ان کی، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی۔ ایک دن اوپر جا کے بیٹھے، کہا کسی کو کمرے میں آنے کی اجازت نہیں، کوئی بنا اجازت کمرے میں آ گیا، کہا تو کون ہے؟ کہا میں ملک الموت ہوں، کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ وہیں ان کی روح قبض ہوئی۔ اسی پس منظر کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے شاعر نے کہا وہ سلیمان کا محل تھا، یہ ہے زہرا کا مکان۔ وہ سلیمان کا محل تھا، یہ ہے زہرا کا مکان۔ اس کے سب فرد مشیت کی زبان رکھتے ہیں، اس کے سب فرد مشیت کی زبان رکھتے ہیں، تو گھر میں داخل ہو جائیں معصومہ کی اجازت کے بغیر، اتنی ہمت ملک الموت کہاں رکھتے ہیں؟ وہ ملک الموت ہے جو پرمیشن لے کے آتا ہے، جو اجازت لے کر آتا ہے۔ یہ مقام ہے۔ رسول اللہ کو کسی نے طعنہ دیا، اپنا دفاع نہیں کیا، مگر جب بھی توحید پر آنچ آئی، رسول اللہ نے توحید کا دفاع کیا، خدا نے رسول اللہ کا دفاع کیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے دو آدمیوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہو، اگر تم کو کوئی کچھ کہے گا تو ہم بولیں گے، اگر ہم کو کوئی کچھ کہے تو تم بول لینا۔ جب کسی نے خدا کو کچھ کہا، رسول اللہ بولے ہیں، جب رسول اللہ کو کسی نے کچھ کہا تو خدا بولا ہے۔ مگر عزیزان محترم، آپ کی محبتوں کی رگوں کو چھیڑنے کے لیے جملہ کہوں گا، تاریخ یہ بتاتی ہے ایک تیسری ہستی بھی تھی، جب بھی کسی نے رسول اللہ کو کچھ کہا تب بھی وہ ہستی بولی ہے، جب کسی نے خدا کو کچھ کہا تب بھی وہ ہستی بولی ہے۔ اب اگر اس ہستی کو کوئی کچھ کہے گا، خدا بھی بولے گا، رسول اللہ بھی بولیں گے۔ یا علی، وہ کون ہستی ہیں؟ کوئی نہیں سوائے امیر المومنین کے۔ وہ امیر المومنین ہیں کہ جب بھی امیر المومنین نے دفاع کیا، توحید کا بھی دفاع کیا اور رسالت کا بھی دفاع کیا۔ اب ایک موقع آیا، شادی کا موقع تھا، مولا علی نے رسول اللہ سے ملاقات کی۔ رسول اللہ نے کہا یا علی، شادی کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ حق مہر کے حوالے سے آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک میری ایک سواری ہے، اور سواری کے ساتھ میری ایک زرہ ہے، اور اس کے ساتھ میری ایک تلوار ہے۔ کہا یا علی، تمہاری تلوار کی تو اسلام کو ضرورت ہے، اسے نہیں ہاتھ لگاؤ، اور تمہاری سواری کی تمہیں ضرورت ہے، آنا جانا کرنا ہے، مگر اے علی تم دلیر ہو، تم بہادر ہو، تمہیں زرہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زرہ تو وہ رکھیں جو بھاگ جاتے ہیں، یا بقول بعض لوگوں کے تشریف لے کر جاتے ہیں، اللہ جانے بھاگ جاتے ہیں یا تشریف لے کر جاتے ہیں، زرہ تو وہی لوگ رکھیں۔ کہا علی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے ایک غیر مسلم رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے دا لائف آف محمد، رسول اللہ کے بارے میں تاریخ لکھتے لکھتے یہ غیر مسلم رائٹر کہتا ہے میں رسول اللہ کے زمانے میں ایک ایسا دلیر جانتا ہوں، ایک ایسا بہادر جانتا ہوں، ایک ایسا بریو جانتا ہوں، اور اس بریو انسان کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ who fought without an armor on his back، جب وہ لڑتا تھا پیٹھ پر کبھی زرہ نہیں لگاتا تھا۔ جب علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا یا علی آپ پیٹھ پر زرہ کیوں نہیں لگاتے؟ مولا نے فرمایا سینے پر زرہ لگاتا ہوں تاکہ آنے والا تیر رک جائے، مگر ابو طالب کے
بیٹے کو پیٹھ پر ذرا لگانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ علی لڑنے کے ارادے سے آتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں آتا۔ اتنی ہی بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا رہبر و سالار ہے، علی کشتی نوح کا بادباں ہے، علی سورجوں سے بھری کہکشاں ہے، علی آشنا رموز یقین ہے، علی لنگر آسمان و زمین ہے، علی مظہر تابش طور ہے، علی گرمی موج نور ہے، علی شامل بزم کسا ہے، علی زمانے کا مشکل کشا ہے، علی مہتاب جبین بشر ہے، علی آفتاب جہان سحر ہے، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران، علی بوتراب، علی عرض پر ستون سما ہے، علی قامت و فکر کی انتہا ہے، علی سے دریائے کرم بس گیا، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب العالمین کا چہرہ نما، علی وارث مسند حل عطا، علی دل میں اپنی ولا گھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی دست قدرت کا شہکار ہے، علی سال آدم کا دلدار ہے، علی پردہ آدمیت کا راز ہے، علی عقیدے کی پہلی نماز ہے، علی مشیت خدا کا گھونسلہ، علی مصیبت میں امید و آسرا، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا، علی کو جشتا ہے مولود کعبہ ہونا، علی بشر کی سمجھ سے بالا ہے، علی لگے زمین پر مگر عرش سے بھی والا ہے۔ یا علی، یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ علی سے اگر محبت کسی کے دل میں ہے، معصوم نے فرمایا جب تمہیں عشق علی کے بعد وہ محبت وہ سرور محسوس ہو، فوراً اپنی ماں کو دعا دیا کرو۔ یہ تیری ماں کی تربیت کا اثر ہے، تیرے ماں کی پاک دامنی کا اثر ہے کہ وہ اثر اللہ نے تمہارے اندر رکھا ہوا ہے، وہی علی کا نام ہے۔ آپ سنتے ہیں جھوم جاتے ہیں، دشمن سنتا ہے گھبرا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ تبھی تو اب ان ایام میں دیکھیے 1 سال تقریباً ہونے کو ہے، کتنے مہینے ہونے کو ہیں، یہ جو مسلمان ہیں ہم سب، مگر ہمارے ہی مسلمان بھائی وہاں پہ فلسطین میں پس رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ماری جا رہی ہیں، خواتین کو مار رہے ہیں، مگر سارے مسلمان خاموش ہیں۔ کوئی مومن مسلمان ملا، ایک مسلمان بھائی ہمارا ملا، اس نے کہا حیرت ہے مجھے، اتنے پتہ نہیں 50 سے زیادہ کہ 57 ملک ہیں مسلمان کے، سب خاموش ہیں، مگر مجھے حیرت ہے اگر سنی مسلمانوں کی کوئی حفاظت حمایت کر رہا ہے تو وہ یمنی شیعہ ہیں، وہ لبنانی شیعہ ہیں، وہ عراقی شیعہ ہیں، وہ ایرانی شیعہ ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم نے ان سے کہا ہم نے نہیں معلوم اس کی وجہ کیا ہے، مگر یہ بتلا دوں گا، ہم خیبر شکن کے ماننے والے ہیں۔ جو خیبر شکن کے ماننے والے ہوتے ہیں ہمیشہ حق بولتے ہیں، حق بیانی سے ڈرتے نہیں ہیں، حق بیانی کے لیے انسان کو قیمت دینی پڑتی ہے، ہاں قیمت دینے کو تیار ہیں۔ یہ فرش عزا کیوں ہے؟ فرش عزا اسی لیے بچھاتے ہیں، ایک مظلوم کی یاد کو ہم تازہ کرتے ہیں جسے 14 صدی پہلے شہید کر دیا گیا، ہاں اس مظلوم کی یاد بتلا رہی ہے کہ یاد رکھو دنیا میں کوئی بھی مظلوم ہو تمہیں ان کی حمایت کرنی ہے، تمہیں ان کے لیے بولنا ہے۔ یہ نہیں وہ 14 صدی پہلے ایک یزید رہتا تھا بس ہم اسی یزید کو برا کہیں گے، اسی یزید پر لعنت بھیجیں گے، نہیں، اس زمانے کا بھی یزید ہوتا ہے، ہر زمانے کا کوئی نہ کوئی یزید ہوتا ہے۔ یہ حسینیت کا پیغام ہے۔ اگر فرش عزا پہ آئے ہم نے ٹریڈیشنل عزاداری کر کے چلے گئے، یقین جانیے نہ حسین ہم سے راضی ہوں گی نہ سیدہ ہم سے راضی ہوں گی۔ زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اور ان ایام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو عرائض پیش کیے جائیں گے، عنوان ہوگا ولایت اور اسباب عروج انسانی، کہ ولایت کے ذریعے سے ہم کیسے اس بلندی تک پہنچے جہاں ہمیں آقا لے کر جانا چاہتے ہیں، ہاں جہاں ہمیں مولا لینا چاہتے ہیں۔ جوان اکثر پوچھتے ہیں کہ دین نے، اسلام نے ہماری دنیا کے بارے میں کیا کہا، آخرت میں یہ ملے گا۔ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہمیں تو بس حور و قصور کا وعدہ دے دیا، بھائی کیش تو ہمیں دیتے نہیں، بس نقد دے دیتے ہو، کیش تو ہمیں دیتے نہیں، بس ہمیں ایک چیک لکھ کے دے دیتے ہو، یہ تم کو ادھر ملے گا، یہ تم کو ادھر ملے گا، یار ادھر ہمیں کیا ملے گا؟ ہاں اہل بیت نے ہر شے ہم کو بتلائیے، مگر ہم نے اہل بیت کی طرف گئے کہاں ہیں؟ جیسے آج کل دنیاوی حوالے سے کوشش ہوتی ہے ہر روز کوئی نہ کوئی اہل بیت کا نسخہ، طبی یا دوائی نسخہ پیش کر دیا جائے، ہیلتھ کے حوالے سے اہل بیت نے کیا بتلایا۔ آپ ہی سے سوال کرتا ہوں
کہ کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں دنیا میں؟ آپ سوچئے، بتائیے جب تک ہم بھی ایک گھونٹ پانی پی لیں. صلی علی. جو سن کے آئے ہیں پچھلی مجلس سے ان سے گزارش ہے وہ نہ بتائیں، دوسرے دوستان بتائیں. جی کینسر بتا رہے ہیں بھائی. اور کون بولا دل کی بیماری؟ ہاتھ اٹھا کے بولی. 2 دوستان نے بولا ہے. تو ان کی آواز جہاں تک مجھے ان میں ادھر کی طرف سے آئی تھی، تو آئیں اپنا گفٹ لے لیں اور ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دونوں آئیں، دونوں آ جائیں. بیٹے نے بھی بولا تھا کیا؟ تو بیٹے کو بھیج دیں، بیٹے کو بھیج دیں. آ جاؤ بیٹا. بار دیگر بلندتر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. ایک ہاں جی بسم اللہ. چلیں. اللہم صلی علی. سب سے زیادہ محمد و آل محمد عجل فرجہ. جس بیماری کی وجہ سے مرتے ہیں اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، موسٹ ڈیڈلی ڈیزیز کون سی ہیں؟ کورونری ہارٹ ڈیزیز، دل کی بیماریوں کی وجہ سے، جس میں بلڈ کی بیماری آ جاتی ہے، خون کی بیماری آ جاتی ہیں. اچھا، سب سے زیادہ تقریباً 1 کروڑ تقریباً 8.9 ملین لوگ ہر سال اس بیماری کی وجہ سے مرتے ہیں، اور پوری دنیا میں گلوبلی. اچھا، اس کی اہل بیت نے ہمیں کیا بتلایا کہ خون اور دل کو کیسے تقویت دیا جائے؟ مولا نے کئی نسخے بتلائے جو ایک مجلس میں تو اتنی گنجائش ہوتی نہیں، زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ تک اس پہ گفتگو کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ یہ طب کا تو درس نہیں ہے، کسی طب کے درس میں آپ گفتگو. مگر کیونکہ اہل بیت کا یہ خزانہ ہے، 11,000 حدیثیں ہم تک پہنچی ہوئی ہیں اہل بیت کی ہیلتھ کے ریلیشن. 11,000 حدیثیں صرف ہیلتھ کے بارے میں. خدا نخواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مولا کے پاس فارغ ٹائم نہیں تھا. مولا انگور، انار، کشمش کے بارے میں ہمیں حدیثیں بتائیں. مولا چاہتے ہیں آپ کا جسم صحت کے ساتھ رہے. ہاں، اور 11,000 حدیثیں ممبر پہ بیٹھ کے پڑھوں گا تو پتہ نہیں 20 اشرے ہو جائیں گے. یعنی اتنا اہل بیت نے ہمارے لیے ٹائم خرچ کیا ہے. مولا کو آپ کی اور ہماری صحت کی فکر تھی. اب ان میں سے کون سی چیز ہے جو آپ کے صحت کے لیے اچھی ہے؟ پہلا پھل جس میں مولا نے فرمایا، ایک فروٹ ہے جس کو اناب کہا جاتا ہے، پاکستان میں بھی پنساری سے مل جاتا ہے، اورنج کلر کا ہے. اناب کو کہا کہ تمہارے خون کو صاف کرے گا، اور جب آپ کا خون صاف ہوگا اویسی ہارٹ ڈیزیز، مختلف بیماریاں نہیں ہوں گی. اور عجیب روایتیں، فرمایا اناب کی دوسرے پھلوں پر وہ فضیلت ہے جو ہم اہل بیت کی تم لوگوں پر فضیلت ہے. یعنی ایک فروٹ کے بارے میں مولا نے کمپیئر اپنے آپ سے کیا کہ ہماری جو تم پر فضیلت، یعنی کوئی فرق، کوئی تقابل ہی نہیں نا ہمارا اور اہل بیت کا. کہاں وہ آسمان، کہاں ہم خاک زمین پہ بیٹھے ہوئے. کہ جتنا فرق ہم میں اور تم میں، اتنا اناب اور دوسرے فروٹوں میں فرق ہے. یعنی اور ہاں، خون کو صاف کرنے والی حکماء بھی بتاتے ہیں، طباء بتاتے ہیں، چیزیں اکثر ٹھنڈی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ یا گرم چیز کھا لے انسان، تاکہ سرد مزاجی بھی اچھی نہیں ہے. کیونکہ فرمایا، حدیث میں فرمایا کہ گرم مزاجوں کو لمبی عمر کی بشارت دو. جو گرم مزاج کے لوگ ہیں وہ زیادہ جیتے ہیں، کیونکہ گرمی سے زندگی. ایک بندہ آیا مولا کے پاس، مولا سے کہنے لگا مولا آپ کو کون سا موسم پسند ہے؟ تو مولا نے کہا سب اللہ کے موسم ہے. تو کہا مولا پھر بھی آپ بتائیں. کوئی بیچارہ میرے جیسا تھا ضدی، کہ مولا پھر بھی آپ بتا دیں. کہ مولا نے کہا سب اللہ کے موسم ہے، کوئی نہیں. کہا پھر بھی آپ بتائیں. مولا نے کہا گرم موسم مجھے زیادہ پسند ہے. پھر بھی یہ چھوڑا نہیں. پھر مولا نے کہا مولا کیوں گرم موسم آپ کو زیادہ پسند ہے؟ ارے بھائی گرم موسم پسند ہے. پھر مولا نے وجہ بھی بتائی. مولا نے کہا گرم موسم کیوں؟ گرم زندگی کی علامت ہے اور ٹھنڈی موت کی علامت ہے، تو اسی لیے مجھے گرم موسم زیادہ پسند ہے. تو گرم ہونا، گرم کا جسم کا گرم ہونا اچھا ہے، مگر خون کو صاف کرنے والی چیزیں اکثر ٹھنڈی ہوتی ہے، اسی لیے کہا اس کو حد میں کھایا کرو، زیادہ نہ کھایا کرو. ان میں سے ایک اناب ہے. اچھا 2 یا 3 چیزیں آج میں بتلا دیتا ہوں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز وہ جسے بلیک پرون کہتے ہیں، اجاس عربی میں کہتے ہیں، یعنی کالے زردالو. ایک تو زردالو آپ کو جو خشک ہوئے یلو رنگ کے اکثر بکتے ہیں، مگر اس کے بلیک کلر میں جو آتے ہیں تو ان کا نام کالے زردالو تو نہیں ہوتا، میں بھول رہا ہوں اس کا اردو میں کیا نام ہوتا ہے، مگر انگلش میں اس کو بلیک پرون کہتے ہیں. وہی زردالو یلو رنگ کے نہیں بلکہ بلیک کلر میں جو آتے ہیں، بلیک پرون انہیں کہا جاتا ہے. یہ بلڈ پریشر کو بھی کم کرتے ہیں، یہ خون کو بھی صاف کرتے ہیں، اور اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان میں اگر دماغ کی گرمی، غصہ، اینگر مینجمنٹ کا، بچہ ہے چڑچڑا ہے، میاں بیوی آپس میں خواہ چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے، غصہ آ رہا ہے، اور تو وہ اس کو کھا لیں تو ان کے دماغ کی گرمی بھی ختم ہو جائے گی اور غصہ بھی ختم ہو جائے گا. کئی بچے جو زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کو یہ دیا گیا اور اس پہ بہت اچھا، اور اسی طرح بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت اچھا تجربہ دیا گیا. 2 چیزیں یاد رکھیے، شاید کل کے سوالات میں یہ آ جائے، مجلس میں سے کوئی نہ کوئی سوال کل بھی آ سکتا ہے، تو کل شاید کوئی اور انعام لینے والے ہوں. اور تیسرا جو مولا نے فرمایا وہ ہے رمان. رمان کیا ہے؟ رمان یعنی انار. انار کے بارے میں فرمایا، مولا نے فرمایا جنت کے 5 پھل ہیں. ایک انار ہے، ایک سیب ہے، ایک بے ہے، ایک انگور ہے، ایک کھجور ہے.
یہ جنتی پھل ہیں 5، ان میں سے ایک انار ہے. مولا نے فرمایا 120 قسم کے فروٹ اللہ نے بنائے اور سید ہر رمان، ان 120 فروٹس کا جو سید اور سردار ہے اسے انار قرار دیا ہے. انار یعنی فروٹوں کا سید ہے، تو فروٹوں کا لیڈر ہے. جیسے ہمارے پاس لوگوں میں سید غیر سید ہوتے ہیں، تو فروٹوں کا سید جو ہے انار ہے. سید کا مطلب لیڈر ہے، یعنی لیڈر ہونا، تو وہ ان کا لیڈر ہے. مولانا نے روایت میں جو فرمایا. تو انار کے بارے میں مسئلہ یہ کہ انار ایک موسمی پھل ہے، ہمیشہ تو ملتا نہیں ہے. ایرانی کیا کرتے ہیں، انار کا ایک رب بنا دیتے ہیں، رب انار جس کو بولتے ہیں، انار کا پیسٹ بنا دیتے ہیں، پھر آپ پورا سال کھا سکتے ہیں. یعنی آپ ایک گلاس میں تھوڑا رب انار ڈال دیں، یعنی رب انار، وہ انار کا پیسٹ ڈالیں. جب موسم میں نہیں ہے، موسم ہے تو تازہ کھائیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر جب موسم نہیں ہے اس کا ایک بہترین شربت تھوڑا میٹھا کر کے بندہ پی لے، یا چٹنی کی طرح کھانے پہ ڈال کے کھائے گا، انار پیٹ میں جائے گا تو اس سے جو بھی رگوں کا مسئلہ ہے اور خون کا مسئلہ ہے، خون پتلا ہوئے گا، جس سے انسان بیماریوں سے بچتا چلا جائے گا. یہ 3 چیزیں جو انسان کے خون کو صاف کرنے کے لیے روایت میں ملتی ہیں. پر محمد وال محمد صلوات. اب آئیے اپنے عنوان گفتگو کی طرف چلیں. ہم اس در پہ آئے ہیں ولایت کے ذریعے سے عروج کے اسباب اہل بیت سے سیکھیں. ہم سب ترقی چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ کون ڈیولپمنٹ چاہتا ہے؟ ہر انسان ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، ہر انسان روز بروز بہتری کی طرف جانا چاہتا ہے. تو ترقی میں، معنوی ترقی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان دیکھے میں کس طرف پروگریس کر رہا ہوں، اور پروگریس کے لیے کنیکشن بہت ضروری ہے کہ میرا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے یا دنیا کی طرف ہے. کنیکشن میں سر فہرست جو عبادت آتی ہے وہ نماز ہے. نماز ہمارا ایک بہت اچھا کرائٹیریا ہے کہ میں 5 وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرا کیسا کنیکشن ہے. یہ بھی چلیے ساتھ میں ایک تحقیق آپ کو بتاتا چلا جاؤں، سائنس کی ایک جدید تحقیق ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے، کہ نماز کے متعلق اکثر ہم سنتے ہیں نماز کے یہ فائدے ہیں، نماز کے یہ فائدے ہیں. تو آئیے آج تحقیق، سائنس کی تحقیق ہے. جنوری 2013 میں یہ آرٹیکل کہاں چھپا؟ جرنل لسٹ آف انڈین جرنل آف سائیکیٹری. جرنل آف سائیکیٹری یعنی سائیکولوجی کا جرنل تھا، اس میں یہ تحقیق آئی. کیا ہے تحقیق؟ جو 2013، زیادہ پرانی تحقیق نہیں ہے. کیا کہا؟ several reports on the application of prayer in psychotherapy illustrates the positive outcome in the individual exhibiting pathological symptoms such as tension, اینگزائٹی، ڈپریشن اینڈ اینٹی سوشل ٹینڈنسیز. بیمار آئے، بیمار کو اس دفعہ ڈاکٹر نے دوائی کے بجائے کیا پرسکرائب کیا؟ کہا جاؤ نماز پڑھو. یعنی یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہا ہے، مسجد کا امام جماعت نہیں کہہ رہا ہے کہ مولوی نے کہا ہے نماز پڑھو، چھوڑو یار یہ تو ان کا کام ہی یہی ہے. نہیں، ابھی ڈاکٹر آئے، پیشنٹ، یہ آرٹیکل جنوری 2013 میں چھپا ہے. ان کو کیا بیمار آئے تھے جن کو اینٹی سوشل، اینگزائٹی، افسردگی، پریشانی، اس طرح کی بیماریاں تھیں. تو ان کو کیا دیا گیا؟ نماز کی پرسکرپشن دی گئی کہ جیسے یہ دوائی کھاؤ، یہ دوائی، اور ساتھ میں لکھ دیا نماز بھی پڑھ لو، نماز پڑھا کرو. تو اس کے بعد انہوں نے جو رزلٹ دیکھا اتنا اچھا تھا کہ ان کی اینگزائٹی لیول کم ہوئی، ان کی پریشانی کم ہوئی، ان کی اینگزائٹی، ان کے ٹینشن کم ہوا، ان کی افسردگی کم ہوئی. اور اگلا جملہ اس تحقیق کا بڑا عجیب ہے، کہا کہ a few minutes of pause from the material world and to go back at the regular interval in submission to Allah and thank him for all of his bounties. کہہ رہے اگر انسان پوری زندگی، پورے دن میں کچھ ایسا ٹائم نکالے جس میں ساری اپنی زندگی کو پوز کر دے، دکان ہے، کاروبار ہے، بچے ہیں، بیوی ہیں، اولاد ہیں، یہ ساری دنیا کو بھول جائے اور تنے تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، یہ اسے ساری دنیا سے ہٹ کر خدا کے سامنے خالصتاً کھڑا ہو جائے. جو جملہ حسین ابن علی نے کربلا میں ہمیں سکھایا تھا، کیا فرمایا؟ ترکت الخلق ترم فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک. اے مالک، میں نے ساری خلق کو تیری محبت کی خاطر چھوڑ دیا اور اپنے بچوں کو یتیم کر دیا تاکہ تجھ سے ملاقات کر سکوں. حسین ابن علی نے عملاً کر کے بتلایا. مولا ہم سے وہ شدت نہیں چاہتے، مگر کم از کم اپنے ذہن کو تمام ان چیزوں سے خالی کر دو. اب اس تحقیق کے مطابق کہتے ہیں جب انسان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ہماری نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں، 2 ہفتے پہلے جو چیز بھول گئے تھے، کہاں اتار کے رکھی تھی انگوٹھی، نماز میں یاد آ گئی، یہاں لیٹرین میں انگوٹھی اتار کے رکھی تھی، گئے وہیں ہم کو ملی. یہ کیسی نماز تھی جس میں ہمیں ایگزیکٹلی وہ چیز یاد آ گئی؟ شیطان کے وسوسے، شیطان نہیں چاہتا آپ 2 رکعت بھی نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں. اب دیکھیے کہا کہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ not only put the believer in connection with God but also equips him better to
to go ahead with worldly endeavors. کہا کہ یہ جو نماز انسان توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے اس صحیح کے مطابق اسے صرف معنوی فائدہ نہیں ملے گا بلکہ وہ زندگی میں جب لائف میں آئے گا, پریکٹیکل لائف میں آئے گا, وہ بندہ زیادہ پازیٹیو ہوگا, وہ بندہ اچھی سوچ رکھنے والا ہوگا, وہ بندہ زیادہ مثبت ہوگا اور وہ بندہ نتیجے میں زیادہ کامیاب ہوگا اس بندے سے جو بے نمازی ہے. یہ آج کی سائنس کی تحقیق بتلا رہی ہے کہ تمہیں نماز دنیا میں بھی آباد کرے گی, آخرت میں بھی آباد کرے گی. آغا نخدکی کے بعد جوان آیا, کہا قبلہ میرے 3 مسئلے ہیں, میری شادی نہیں ہے, میرا گھر نہیں ہے, میری جاب نہیں ہے. آیت اللہ نخدکی نے کہا تمہارے پہلے مسئلے کا حل یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا کر, دوسرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا کر, تیسرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا کر. جوان نے کہا قبلہ میرے 3 مسئلے تھے, آپ نے حل تو ایک ہی بتایا. آیت اللہ نخدکی نے کہا نماز کو وقت پہ ادا کرنا ایک ایسی چابی ہے جو ہر تالے کو کھول دیتی ہے. یہ اور 12ویں امام بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں حسین چاہیے نماز کو وقت پہ ادا کر, امام زمانہ چاہیے نماز کو وقت پہ ادا کر, دنیا چاہیے نماز کو وقت پہ ادا کر, آخرت چاہیے نماز کو وقت پہ ادا کر. سید علی قاضی کہتے ہیں اگر کوئی اپنی زندگی میں, آیت اللہ بہجت کے استاد, اگر کوئی اپنی زندگی میں 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کرے اور کچھ وقت کے بعد وہ مقامات عارفان یعنی عرفان کے مقامات پر نہ پہنچے تو مجھ سید پہ آ کر لعنت کرے. یہ اس گارنٹی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں. جب وہ ٹرک ڈرائیور تھا, ایران میں سردیوں کا موسم ہے, برف باری ہو رہی ہے, ٹرک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, اچانک راستے میں اس کی ٹرک خراب ہو گئی. نہ کوئی سناٹا ہے, رات کے 2-3 بج رہے ہیں, نہ کوئی مددگار ہے, اس کا کوئی کولیگ بھی نظر نہیں آیا. اس زمانے کے موبائل بھی نہیں, سسٹم اتنا طاقتور نہیں تھا. اب اس نے گیا بس سے گاڑی اپنی ٹرک سے اترا اور جا کے انجن کو کھولا, چیک کرنے کی کوشش کی مگر چیک ٹھیک نہیں ہوئی. ایک مرتبہ سردی لگنے لگی, جلدی سے ٹرک کے کمرے میں آ گیا اور ہاتھ ملنے لگا. کیا کرے, گاڑی بھی آف ہو گئی, ہیٹر بھی نہیں چل رہا. اب کہا ایک مرتبہ مجھے نیند آنے لگی, کیونکہ یہ ٹرک ڈرائیور تھا, یہ جانتا تھا یہ نیند نہیں ہے, یہ موت مجھے آ رہی ہے, کیونکہ میں سو جاؤں گا 2 گھنٹے کے بعد میری باڈی لاش میں تبدیل ہو جائے گی. کہا یہ موت ہے, یہ نیند نہیں ہے. اب ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں, اب مرنے بھی والا ہے. آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی اور بیوی کی اسے تصویر آتی ہے کہ میری بچی کتنا مجھ سے پیار کیا کرتی تھی, اب میں اس سے الگ ہو رہا ہوں. مگر ایک مرتبہ اسے وہ خیال آیا, میں نے کتنی مرتبہ ممبروں سے سنا ہے, میں نے کتنی مرتبہ اپنے ماں باپ سے سنا ہے کہ اے میرے بیٹے تم لاوارث نہیں ہو, ہمارے ایک وارث ہیں جو غیب کے پردے میں ہیں. جب بھی مشکل میں پھنسو انہیں آواز دو, یا ابا صالح المہدی ادرکنی, اے ابا صالح المہدی میری مدد کو آ جائیں. کہا دل ہی دل میں نے مولا سے کہا یا ابا صالح المہدی ادرکنی, مگر مولا کو 2 وعدے دیے. مولا میرا ایک گندا گناہ ہے جس کی مجھے عادت ہے, اس گناہ کا میں عاشق ہوں, میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا, آپ کی خاطر میں نے وعدہ دے دیا. اور دوسرا میرا وعدہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ نماز کو وقت پہ یاد کروں گا. یہ 2 وعدے اس نے دیے. کہنے لگا میرا ہاتھ کانپ رہے تھے, بس نیند ہی آ رہی تھی یعنی موت آ رہی تھی. کہا میں نے کسی کو دور سے آتے ہوئے دیکھا, اس نے کہا گاڑی آن کرو. میں نے کہا گاڑی آن نہیں ہو رہی. انہوں نے میری انجن کو کھولا اور میں نے غور سے دیکھا کہ دیکھوں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ کام نہیں کیا, بس ہاتھ لگایا اور کہا اب آن کرو. اب میں نے جو آن کی گاڑی آن ہو گئی. اب وہ انجن سے چل کر میری دروازے کے گاڑی ٹرک کے دروازے کی طرف آئے. اب میں اوپر تھا بیٹھا ہوا اور وہ نیچے کھڑے ہوئے ہیں, برف برس رہی ہے, ان کے سر پہ برف جم رہی ہے. اب ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا آپ نے تو کمال کر دیا, معجزہ کر دیا. میں نے جیب سے اتنے سارے پیسے نکالے, میں نے کہا یہ سارے آپ لے لیں, جتنے آپ کو اٹھانے ہی اٹھا لیں. انہوں نے کہا ہمیں تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. کہا میں نے سمجھا یہ بھی ٹرک ڈرائیور ہوں گے. میں نے کہا چلیں آپ کی میں مدد کرتا ہوں, آپ کی ٹرک کو میں ٹھیک کر لوں. انہوں نے کہا ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا ہوا, نہ ہم سے پیسے لیتے ہیں نہ ہم سے مدد لیتے ہیں, میں آپ کا حق کیسے ادا کروں. کہا ایسے ادا کرو جو وعدہ تو نے کیا ہے اسے نبھانا نہ بھولنا. کہا اللہم صلی. میں حیران ہو گیا, میرے دل کا وعدہ تھا, زبان تک نہیں آیا. اچانک مجھے خیال آیا گستاخی ہو رہی ہے, میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اور برف برس رہی ہے اور آقا سردی میں ہے. جلدی سے دروازہ کھولا, خود کو زمین پہ پھینکا, مگر میں نے کسی کو نہیں پایا. چاروں طرف گیا گھوما ٹرک کے, مگر مولا مجھے نہیں ملے. واپس گاڑی میں بیٹھا, اب گھر جا رہا ہوں. اب آنسو مجھے تھمتے ہی نہیں ہیں. میں کیسے آنسو کو روکوں جو میں نے دیدار مہدی جو کر لیا تھا. اب یعنی مولا, کتنے لوگوں کو مولا نے یہی کہا ہے, تم
نماز کو یاد کرو۔ حسین ابن علی کا بھی یہی درس تھا کہ اے مومن، حسین ابن علی کربلا میں کیا درس دے رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں انی احب الصلاۃ، میں نماز کا عاشق ہوں۔ ایک رات جو حسین نے فرصت لی، کہا عباس بھیا فرصت لے کر آؤ۔ کیوں؟ میں 3 کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، دعائیں پڑھوں گا۔ اے مومن یہ 3 کام موسٹ ایمرجنسی سچویشن میں بھی نہ چھوڑنا۔ بیٹا مر جائے، باپ مر جائے، خانوادہ مر جائے، بیوی مر جائے، نقصان ہو جائے، لٹ جاؤ، اجڑ جاؤ، مگر یہ 3 کام نہ چھوڑنا، کیونکہ شب عاشور سے بڑھ کر کوئی ایمرجنسی سچویشن نہیں ہو سکتی۔ حسین نے یہ 3 کام نہیں چھوڑے، نہ نماز چھوڑی، نہ دعا چھوڑی، نہ قرآن چھوڑی۔ ہمارا پورا دن گزر گیا، میں نے 1 صفحہ قرآن کا نہیں پڑھا، اور زینب کا بھائی نو کے نیزے پہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں کیسا حسینی پروانہ ہوں کہ پورا دن گزر گیا، اپنے ہر کام میں لگا رہا۔ موبائل میں نے چیک کیا، واٹس ایپ میں نے چیک کیا، انسٹاگرام الگ چیک کیا، یوٹیوب الگ چیک کیا، ہر دوستوں سے الگ بات کی، بیوی کو الگ ٹائم دیا، بچوں کو الگ ٹائم دیا، مگر جس آقا کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں اسے بھلا بیٹھا ہوں۔ آقا بہجت فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں امام زمانہ کی زیارت، ارے تم سب کے گھروں میں امام زمانہ موجود ہیں، تم جاتے نہیں ہو ان کی طرف۔ کہا کہاں ہے ہمارے امام زمانہ؟ کون سے کمرے میں امام زمانہ ہے؟ ہمارے گھر تو امام زمانہ کبھی نہیں آئے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے، جب مجھے امام زمانہ کی دیدار کا دل کرتا ہے، میں قرآن کے صفحے کی زیارت کر دیتا ہوں۔ وہ قرآن، وہی وارث قرآن ہے، وہ ناطق قرآن ہے، تو یہ صامت قرآن ہے۔ وہ قرآن گھر میں مٹی کھا رہا ہے، تبھی تو آواز آئی قرآن کی، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے، خدایا اس قوم نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں انا القرآن المہجور، اکیلا قرآن میں ہوں، قوم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ آج کے دور میں قرآن مہجور امام زمانہ ہے جو غیبت کے پردے میں ہے۔ وہ قرآن مہجور ہے، یعنی وہ قرآن جسے دھتکار دیا گیا ہے، وہ قرآن جسے دور کر دیا گیا ہے۔ مہجور یعنی دور کر دینا، ابینڈن کر دینا، ہٹا دینا۔ اس امام سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس دور میں معرفت مولا حاصل کریں، حدیث قدسی میں کیا خوبصورت فرمایا۔ حدیث قدسی خدا کا وہ کلام جو قرآن سے ہٹ کر ہے، فرمایا من طلبنی وجدنی، من وجدنی احبنی، من احبنی عرفنی، من عرفنی عاشقنی، ومن عاشقنی عاشقته، ومن عاشقته قتلته، ومن قتلته فانا دیته۔ حدیث قدسی خدا کا کلام قرآن سے ہٹ کر فرما رہا ہے، خدا جس نے میری طلب کی اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے میری معرفت حاصل کی، جس نے میری معرفت حاصل کی وہ میرا محب بن گیا، جو میرا محب بن گیا وہ میرا عاشق بن گیا، جو میرا عاشق بن گیا میں خدا بھی اس کا عاشق بن گیا، جس کا میں عاشق بن گیا میں نے اس کو قتل کر ڈالا، اور جس کو میں نے قتل کر ڈالا اس کی دیت، اس کا کفارہ میں خود خدا بن جاتا ہوں۔ میں خدا اس کا کفارہ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے قتل کر ڈالا پھر میں اس کا کفارہ بن جاتا ہوں، یعنی عشق الہی میں وہ مر جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ تلوار سے مرائے گا، عشق کی تلوار سے ذبح ہو جاتا ہے، پھر خدا اس کو کیا مطلب خدا اس کے کفارہ بن جاتا ہے؟ یعنی خدا اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے، خدا اس کے دل میں نور بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ المومن ینظر بنور اللہ، مومن الہی نور سے دیکھتا ہے۔ یہ چشمے اور یہ دنیاوی نور، یہ لائٹ سے نہیں دیکھتا، خدا کے نور سے مومن دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس مقام کو خداوند متعال ہمیں نصیب فرمائے تو یقین جانیے اہل بیت کی سچی محبت آ جائے گی۔ چند اسٹوڈنٹ تھے، انہیں اسکول کے ذریعے سے کربلا لے جایا گیا۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ ایک روایت میں ہے کہ جب تمہاری نگاہ امام حسین کے روضے پہ پڑے گی تمہاری 3 دعائیں مقبول ہیں۔ اب بچوں نے، بچے تھے 17-18 سال کے ینگ لیڈز تھے، تو کہا، کسی نے کہا میں یہ مانگوں گا، کسی نے کہا یہ مانگوں گا۔ جب ہوٹل میں آئے تو ہوٹل میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، تم نے کیا مانگا؟ کسی نے کہا میں نے یہ مانگا امتحان میں پاس ہو جاؤں، کسی نے کہا میں نے یہ مانگا میری ماں ٹھیک ہو جائے، کسی نے میں نے یہ مانگا مجھے اتنے پیسے مل جائیں۔ ایک بچہ کھڑا تھا، اس سے پوچھا تم نے کیا مانگا؟ اس نے کہا میری پہلی دعا یہ تھی کہ مجھے حسین مل جائے، میری دوسری دعا یہ تھی کہ مجھے حسین مل جائے، میری تیسری دعا یہ تھی کہ مجھے حسین مل جائے۔ دوسرے بچوں نے کہا تمہاری پہلی دعا تو ٹھیک تھی مگر دوسری تیسری میں کچھ اور مانگ لیتے۔ بچہ تھا، خاموش ہو گیا۔ ایک بزرگ برابر میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا اسی بچے نے تو صحیح دعا کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو 100 مل گیا اسے 70 بھی مل گیا، اسے 80 بھی مل گیا، اسے 50 بھی مل گیا، جسے حسین مل گئے اسے سب کچھ مل گیا ہے۔ یا علی لے محمد وعجل فرجہم، یعنی
اگر وہ نور محمد ہمارے دل میں آ جائے. مگر کتنے لوگ تھے مولا کے زمانے میں محبت کا دعویٰ کیا تھا, آئے تھے مولا کے پاس. چھٹے امام کا شخص آیا, مولا میں آپ کا محب ہوں. مولا نے پوچھا کہ یہ نئے کام کرتے ہو, یہ نئے کام کرتے ہو, سوالات کیے مولا نے. کہا مولا میں نہیں کرتا. پھر مولا نے کہا کیسے تم ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو. اسی طرح کوفے میں مولا کے پاس ایک شخص آیا, کہا مولا میں آپ کا محب ہوں. مولا علی سے کہا. مولا نے کہا ڈرو اس دن سے جس دن باطل کا پرچم تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور مسجد کے اس دروازے سے اندر آ رہے ہوگے. لوگوں نے علی کی یہ پیشن گوئی سنی اور 30 سال گزرے. 30 سال کے بعد یزید نے جب حملہ کیا, امام حسین جب شہید ہوئے, لوگوں نے دیکھا یزیدی لشکر کا یہ علم بردار تھا اور اسی مسجد کے دروازے سے اندر آ رہا تھا. اور لوگوں نے سنا کہ وہی پیشن گوئی یہ 30 سال پہلے کہتا رہا میں علی کا چاہنے والا ہوں, مگر 30 سال کے بعد یہ علی کے بیٹے کے قاتلوں میں شامل ہو گیا. دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک شروع میں اچھے, آخر میں بھی اچھے, جیسے اہل بیت ہیں. شروع میں بھی برے, آخر میں بھی برے, جیسے یزید وغیرہ ہیں. کچھ شروع میں برے ہوتے ہیں, آخر میں اچھے ہو جاتے ہیں, جیسے حر اور زہیر. مگر آخری کیٹیگری جو خطرناک ہے وہ کیا ہے؟ شروع میں بیچارے جو ہیں اچھے ہیں مگر ان کا انجام برا ہو جاتا ہے. یہ سب سے خطرناک ہے. کربلا اس طرح کی عبرتوں سے بھری ہوئی ہے. کتنے ایسے لوگ تھے جن کا آغاز بہت عالی شان تھا مگر انجام جہنم کا گڑھے کے سوا کچھ نہیں تھا. اور یہ وہی لوگ تھے. مگر کچھ ایسے سچے عاشق بھی تھے. رات کی تاریکی ہے, علی کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں, پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز آئی. پلٹ کے دیکھا, مالک کیا شے تجھے یہاں لے کر آئی؟ مالک نے کہا, مالک اشتر نے کہا حبک یا امیر المؤمنین, میں مولا آپ کی محبت مجھے یہاں لائی ہے. اب مولا نے کوئی سوال نہیں کیا, کوئی وارننگ نہیں دی. مولا نے بلکہ تائید کر کے فرمایا صدقت, مالک تو نے سچ کہا ہے. کیونکہ مالک عاشق تھا. عاشق کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کیا کرو کیا نہ کرو, عاشق خود جانتا ہے میرا محبوب مجھ سے کیا چاہتا ہے. وہ مالک جانتے تھے میں عاشق علی ہوں, وہ میرا معشوق, میں عاشق ہوں اور وہ میرے معشوق ہے, میں جانتا ہوں میرا معشوق مجھ سے کیا چاہتا ہے. اگر سچا عشق آ جائے پھر ہم وہی کریں گے جو ہمارے آقا ہم سے کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے خود عمر سعد کو دیکھ لیجئے. عمر سعد وہ شخص تھا جو مولا کے سامنے آیا 30 سال پہلے. مولا نے اسے عمر سعد کو بھی بتلا دیا, عمر سعد ایک دن آئے گا جب تو جہنم اور جنت کے درمیان کھڑا ہوگا اور تو جہنم کو اختیار کرے گا. عمر سعد کہتا ہے نہیں نہیں مولا, میں جنت کو اختیار کروں گا. مولا نے کہا دیکھ لینا علی کی سچی زبان نے کیا کہہ دیا. 30 سال گزرے, حسین مدینے سے نکلے. یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا ایک لشکر تیار کر. عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد کو گھر بلایا, محل میں بلایا. کہا تیرا باپ ایران کا بادشاہ تھا؟ کہا ہاں. تیرا باپ ایران کا فاتح تھا؟ ہاں. بڑی کہانیاں بتاتا تھا, ایران میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ خوبصورتیاں ہیں, یہ لذتیں, یہ مزے ہیں. کہا تو چاہتا ہے ایران کا گورنر بن جائے؟ کہا بالکل چاہتا ہوں. کہا قتل حسین میں شرکت کرو. اب یہ کہتا ہے, گھبرا جاتا ہے پہلے تو. ایک مرتبہ یہ وہ تھا جو امام حسن کا عاشق تھا. مولا سے کہا تھا مولا سولو نہ کریں, ہم جنگ کریں گے, آپ کی مدد کریں گے. یہ وہ تھا عمر سعد. مگر ایک مرتبہ کہا ایک رات کی مجھے فرصت دے دو, اور پوری رات یہ ٹہلتا رہا. یہ تاریخ میں شعر اس کے لکھے ہوئے ہیں, عربی میں شعر بھی پڑھ رہا تھا, ٹہل بھی رہا تھا اور کہہ رہا تھا شعر میں کیا کروں, ایک طرف فرزند زہرا ہے اور ایک طرف رے کی حکومت ہے. وہ بھی عظیم انسان ہے, یہ بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا, اسے بھی نہیں لے سکتا. یعنی شیطان رحمان دونوں کو ساتھ کیسے لے جا سکتے ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا, ہاں میں تیار ہوں. اور روز عاشور جس کے لیے حسین نے سب سے زیادہ کوشش کی یہی عمر سعد تھا. اتنی کوشش حضرت حر کے لیے بھی, امام حسین حر تو خود چل کے آئے تھے. امام حسین ایک طرف سے آئے, دائیں طرف حضرت عباس, بائیں طرف حضرت علی اکبر. ادھر سے عمر سعد آیا, دائیں طرف اس کا غلام, بائیں طرف اس کا بیٹا. ایک پوائنٹ پہ ملے. مولا نے فرمایا لا تشارک فی دمی, اے عمر سعد میرے قتل میں شرکت نہ کر, تجھے میں ہدایت دینے آیا ہوں. کہا مولا میری جان خطرے میں ہوگی. مولا نے فرمایا میں امام مبین ہوں, میں تمہیں ایک ایسی جگہ پہنچا دوں گا جہاں تیری جان خطرے میں نہیں ہوگی. دوسرا بہانہ کیا, مولا میری ملکیت مجھ سے لے لی جائے گی. مولا نے فرمایا مدینے میں ایک باغ ہے, جس باغ کے درختوں کے بیج کو میرے بابا نے اپنے ہاتھوں سے بویا تھا, اب وہ درخت بڑے تناور بن چکے ہیں, وہ پورا کا پورا باغ میں تمہیں دے دیتا ہوں, بلکہ صرف اس لیے تم میرے قتل میں شرکت نہ کرو. پھر تیسرا بہانہ کیا, مولا سلوشن بتا رہے ہیں, وہ بہانے پہ بہانے کر رہا ہے. تیسرا بہانہ کیا, مجھے رے کی حکومت کا وعدہ دیا گیا ہے. اب اس وقت حسین جلال میں آ کے فرماتے ہیں قتلک اللہ فی فراشک, اللہ تمہیں بستر ہی میں قتل کرے. اور جب مختار آئے یہ بستر میں چھپ گیا تھا اور اس کا بستر ہی میں قتل ہوا تھا.
جاتے جاتے اس نے کہا تھا، مولا نے کہا تمہیں رے کا گندم بھی نہیں ملے گا. ہنس کے کہا میں تو جو کھا لوں گا. حسین فرما رہے تھے تجھے نہ حکومت ملے گی نہ دنیا ملے گی، نہ دنیا نہ آخرت، خسرت دنیا والآخرہ. یہ وہ محبت کے دعوے دار تھے جن کی محبت اتنی ضعیف تھی کہ ان حوادث کے سامنے وہ محبت ان کو بچانا سے، کیونکہ ضعیف محبت کے مالک تھے. اگر ضعیف ہماری محبت ہے، اس کو طاقتور کرنا ہے. طریقہ سلوشن کیا ہے؟ اگر یہ محبت گناہوں سے ہمیں روکتی ہے، ٹھیک ہے، سارے گناہ سے انسان نہیں رک سکتا. بی بی سیدہ نے بھی جب فرمایا تھا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، جب بیوی نے جا کر شوہر کو بتایا، وہ شوہر بیچارہ رونے لگا، میں تو ایسا نہیں ہوں. تو بیوی نے کہا ضروری نہیں ہے کہ انسان بالکل معصوم ہو جائے، انسان خطائیں کرتا ہے، مسٹیک کرتا ہے. یہ جگہ نا امیدی کی نہیں ہے، امید رکھنا، ہمیشہ سے امید رکھنا. تبھی تو ایک شخص نے کیا ہوا، $100 کا تقریر کرتے ہوئے $100 کا نوٹ نکالا. کہا کس کو چاہیے؟ سب کے ہاتھ اٹھے، ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے. کہا اچھا. پھر $100 کے نوٹ کو بالکل ٹیڑھا بیڑا کر کے بالکل اس کو خراب کر دیا. کس کو چاہیے؟ پھر بھی ہاتھ وہی اٹھے، ہم سب کو چاہیے. اچھا. پھر $100 کو زمین پہ پھینکا، اس کو جوتیاں ماری، میلا کچیلا کر دیا. پھر اٹھایا، کس کو چاہیے؟ پھر سے سارے ہاتھ اٹھے. کہا کیوں تم لوگ پھر بھی $100 مانگ رہے ہو؟ کہا کیونکہ میلا کر دو، کچیلا کر دو، ڈرٹی کر دو، گندا کر دو، اس کی قیمت رہتی ہے. اس کی قیمت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک تار ہے جو سنہرے رنگ کی ہے. اے مومن، جتنے بھی تو گناہ کر لے، تیرے دل کے اندر ایک سنہری تار ہے جسے ولایت علی کہتے ہیں. وہ تار تمہیں لے جائے گی آقا تک. ٹھیک ہے، گناہ آ گئے ہیں، ڈرٹی ہو گئے ہیں، گندے ہو گئے ہیں گناہوں سے، مگر یہ جو تار ہے تجھے کھینچ لے جائے گی، بشرطے کہ خود بھی کام کرو، خود بھی کوشش کرو. آقا سے کہو آقا میں گنہگار ہوں، مجھ میں طاقت نہیں. اے حر کی توبہ قبول کرنے والے، ہماری توبہ بھی قبول کر دے. حر کون تھے؟ حر وہ تھے، انہوں نے کیسی توبہ کی. حر اپنے خیمے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی بیٹی رو رہی ہے. بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ بیٹی کہتی ہے بابا میں کھیلتے کھیلتے سادات کے خیمے میں چلی گئی، مجھے وہاں سکینہ نظر آئی. بابا سکینہ مجھے بڑے پیار سے اندر لے کر گئی خیمے میں. بابا سادات کا گھرانہ تو بڑا کریم گھرانہ ہے. بابا وہاں میں نے عجیب منظر دیکھے. بابا وہاں میں نے ایک 6 مہینے کا بچہ دیکھا جو پیاس میں تڑپ رہا تھا. بابا بچے پیالے لے کے کہہ رہے تھے الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس. حر کا ضمیر بیٹی نے جھنجھوڑا. ایک مرتبہ حر نے کہا بیٹے کو نلحق بالحسین لعلنا نفوز بالسعادہ، چلو حسین سے مل جاتے ہیں کہ ہمیں کہیں سعادت مل جائے. اب ایک مرتبہ حر آتے ہیں، حسین کے قدموں پہ سر رکھے، لمبی تقریر نہیں کرتے، بس جملہ کہتے ہیں اے رحمتاً للعالمین کے نواسے، دنیا کا سب سے بڑا مجرم تیرے قدموں پہ ہے. اور اگلا جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے، اماں زہرا کی چادر کے صدقے میں مجھے معاف کر دے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شرم سے نہ رونا، گھٹ گھٹ کے نہ رونا. عزادارو ایک مرتبہ حسین نے سینے سے اٹھایا، حر کو سینے سے لگایا. سب نے جب دیکھا حسین نے اسے معاف کر دیا، علی اکبر آگے بڑھے، حر کو سینے سے لگایا، جنت مبارک. عباس آئے، حسین کی غلامی مبارک. اب یہ مبارک کی آواز بی بی زینب کے کانوں سے ٹکرائی. بی بی زینب نے کہا جا کے بیٹا دیکھ یہ کیسی مبارک بادی کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک مرتبہ اون محمد نے کہا اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا اب وہ ہماری فوج میں آ گیا ہے. اب سنو گے فاطمہ زہرا کی بیٹی نے کیسے حر کا جواب دیا. اللہ اللہ یہ کریم گھرانہ ہے. کہا اون محمد ادب سے جانا، ایک دائیں طرف کھڑا ہو جائے ایک بائیں طرف کھڑا ہو جائے، ماموں کہہ کر سلام کرنا، پھر کہنا فاطمہ زہرا کی بیٹی تمہیں دعائیں دے رہی ہے. بس عزادارو جیسے دونوں شہزادے گئے، جیسے ماموں کہہ کر سلام کیا، حر کا بدن کانپنے لگ گیا. شہزادو مجھے ماموں نہ کہو، میں نوکر ہوں، میں کہاں اور فاطمہ زہرا کی بیٹی کہاں. پھر کہا ہماری اماں تجھے دعائیں دے رہی ہیں. اب حر نے سر خاک پہ مٹی سر پہ ڈالی. امام حسین سے کہا مولا میں نے جب آپ کا راستہ روکا تھا نا تو محمل سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، مولا ذرا بی بی زینب سے معافی دلا دیجئے. اب مولا حسین آتے ہیں خیمے میں، کہتے ہیں بہن زینب حر معافی مانگ رہا ہے. بی بی زینب بھی کہہ سکتی تھی میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر یہ کریم گھرانہ ہے، ہر گل کی اپنی خوشبو ہے. بی بی زینب فرماتی ہیں بھیا حسین بھائی حر سے کہہ دو تو معافی مانگ رہا ہے، میں شرمندہ ہو رہی ہوں.
کیوں ہم سادات کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، مگر تم اس موقع پر ہمارے مہمان بن کے آئے ہو، ہمارے پاس پینے تک پانی نہیں، مگر میں وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن بابا علی سے کہوں گی آئے ساقی کوثر، اور ہمارا پیاسا مہمان ہے۔ بس عزادارو، حر نے کہا مولا تب تک روتے بھی جاؤ ماتم بھی کرتے جاؤ، اور ایسے رونا جیسے فاطمہ زہرا مدینے میں رویا کرتی تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا جیسے زینب رویا کرتی تھی، کیونکہ بڑا فرق ہے بیٹی اور ماں کے رونے میں۔ زینب بی بی کو جب رونے کا دل کرتا تھا ایک مرتبہ دائیں دیکھتی تھی، کبھی بائیں دیکھتی تھی، کوئی نیزے مارنے والا تو نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، گھٹ گھٹ کے نہ رونا، شرم سے نہ رونا۔ بی بی رومال فاطمہ آنسوؤں کے لیے تیار ہے۔ بس عزادارو، حر نے کہا مولا تب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک اپنے بیٹے کی قربانی نہ دے دوں۔ کہا ٹھیک ہے، بیٹا گیا، حر کا بیٹا زخمی ہو کر زمین پہ گرا، آواز دی بابا مجھے بچا دیجئے۔ ایک مرتبہ حر پہنچا، دیکھا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ حر نے اپنے بیٹے کی سر کے نیچے ایک ہاتھ دیا، پاؤں کے نیچے ہاتھ دیا، اب لاش اٹھانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ حر نے محسوس کیا کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، پیچھے مڑ کے دیکھا حسین آ گئے ہیں۔ کہا آقا آپ نے آنے کی زحمت کی۔ کہا حر تم اپنے بیٹے کی لاش نہیں اٹھاؤ گے، ہم تیرے بیٹے کی لاش اٹھائیں گے۔ کہا آقا دنیا کیا کہے گی، غلام زادے کی لاش آقا سے میں نے اٹھائی ہے۔ کہا بات یہ نہیں ہے، بات نانا کی شریعت کی ہے۔ نانا کی شریعت کہتی ہے بوڑھا باپ جوان کی لاش نہیں اٹھا سکتا۔ میں مولا حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ نے حر کے بیٹے کی لاش تو اٹھائی، مگر اسی میدان میں علی اکبر زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدۃ النساء العالمین۔ مل کے اپنے بے کفن آقا کو سلام کریں، السلام علی علی ابن وعلى أولاد وعلى صحاب، جو بھی عشق سردار دو عالم میں روتے ہیں، وہ صدا زہرا سے دعا لیتے ہیں۔ عزادارو آج جمائے مولا حسین کو ان یتیموں کا پرسہ دینے کے لیے۔ کون یتیم؟ وہ یتیمہ بچی کا حسین کو پرسہ دینا ہے، جس کے بارے میں حسین فرماتے تھے اس گھر میں سکون نہیں ہے جہاں سکینہ نہیں ہے۔ ایک درد بھرا جملہ ہائے کرنی ہے تو اس جملے پہ ہائے کرنا، ماتم کرنا ہے تو اس جملے پہ ماتم کرنا۔ علماء بڑا سخت جملہ بتاتے ہیں، اس بچی کو زندگی میں بابا نے اتنے بوسے نہیں دیے تھے جتنے شمر نے تماچے مارے۔ ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ، روتے جاؤ۔ روتے روتے امام زمانہ کے ظہور کی دعا ضرور کرنا، امام زمانہ کو نہ بھلانا۔ بس عزادارو ایک روایت کی زحمت،
کربلا سے شام تک جس نیزے پہ میرے آقا حسین کا سر تھا راستے میں وہ پتھر میں گڑ گیا. سپاہی نے نیزہ نکالنے کی کوشش کی مگر نیزہ نہ نکلا. سپاہی نے شمر سے کہا حسین کا سر زمین سے نہیں نکلتا. شمر نے نیزے کو نکالنے کی کوشش کی مگر نہ نکلا. جانتے ہو شمر نے کیا ظلم کیا؟ شمر نے تعزیہ نہ اٹھایا پشت سجاد پہ یوں مارا اور سید کی پیٹھ لہولا ہو گئے. ہاں ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ, شرم سے نہ رونا, گھٹ گھٹ کے نہ رونا. سید سجاد نے پوچھا ظالم تو بلا وجہ کیوں مار رہا ہے؟ کہا سجاد اپنے بابا سے کہو آگے کیوں نہیں جاتے. میرے مظلوم امام جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اٹھے, اس نیزے پہ پہنچے جہاں بابا کا سر تھا. ایک درد بھرا جملہ کہا بابا اب میری پیٹھ میں طاقت نہ رہی ہے, شمر کے تعزیہ نے برداشت کر سکوں. ایک مرتبہ کٹی گردن سے آواز آئی سجاد میری سکینہ اونٹ سے گر گئی. اللہ جانے سید زادی کیسے گری. اجرکم اللہ. جیسے بی بی زینب نے یہ سنا سکینہ گر گئی ہے, بی بی زینب سواری سے اتری, سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہے. سکینہ کہاں ہو, تجھے بابا بلا رہے ہیں. بی بی زینب نے ریگستان میں ایک کالے برقعے میں بی بی دیکھی. سکینہ اس کی گود میں بڑے آرام سے سو رہی ہے. بی بی زینب حیران, سکینہ تو غیروں کی گود میں سوتی نہیں ہے, کیسے پہلی مرتبہ کسی غیر کی گود میں سو گئی ہے. بی بی زینب قریب گئی, سکینہ کو سینے سے لگایا, اس پردے دار بی بی سے دو باتیں کہیں. پہلی بات کہا اے بی بی تیرا شکریہ, تو نے ہماری بچی کے ساتھ پیار کیا ہے, کربلا سے شام تک کسی نے پیار نہیں کیا, کسی نے تماچے مارے, کسی نے در چھین لیے. بی بی تو نے ہماری بچی کے ساتھ پیار کیا, کل قیامت کے دن اماں زہرا سے کہوں گی آپ کی شفاعت کر دے. اور بی بی دوسری بات جس نے مجھے حیران کیا ہے, ہماری بچی تو غیروں کی گود میں سوتی نہیں ہے, کیسے یہ آپ کی گود میں سو گئی ہے؟ سنو گے جواب تڑپ جاؤ گے. اس پردے دار بی بی نے کہا زینب کیسے یہ بچی میری گود میں نہ سوئے, میری گود میں تو حسین سوتا تھا. ہاں ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ. میری گود میں تو حسن سوتا تھا. بی بی زینب حیران, اے بی بی آپ کون ہے؟ آپ کی آواز سنی سنائی لگ رہی ہے. کہا زینب نہیں پہچانا, میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ ہوں. جب حسین مدینے سے چلے میں جنت البقیع سے چلی. اب ازادارو جیسے زینب نے دیکھا اماں آ گئی ہے, اب جو جگر میں زخم تھے وہ زباں پہ آئے. کہا اماں میرے عباس کے بازو کٹ گئے, اماں میرے اکبر کے سینے پہ برچھی لگی, اماں میرے قاسم کا جسم پامال ہوا. سنو گے اماں میں 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی اور ظالم ضربیں مارا جا. سنو گے فاطمہ زہرا نے کیا کہا, زینب تو 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی. زینب جب شمر گلا کاٹ رہا تھا حسین کا سر میری گود میں تھا, میں فریاد کر رہی تھی نہ مارے ظالم. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس خلیص سی عبادت و قبول فرما, توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما.
گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر و رزق